بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 26۔ الغناء ينبت النفاق فی القلب کما ينبت الماء الزرع۔ گانا بجانا، غنا کے معنی گانا بجانا۔ گانا بجانا نفاق کو دل میں اس طرح پیدا کر دیتا ہے، نفاق کو اگا دیتا ہے۔ انبتا ينبت، انباتن کے معنی اگانا، دل میں نفاق کو اس طرح اگا دیتا ہے جس طرح کے پانی کھیتی کو اگا دیتا ہے۔ گانا بجانا نفاق کو دل کے اندر ایسے پیدا کر دیتا ہے جس طرح پانی کھیتی کو پیدا کر دیتا ہے۔ گانے بجانے کے بارے میں یہ حدیث شریف وارد ہوئی ہے۔ نفاق کہتے ہیں منافق ہونے کو۔ منافق اسے کہتے ہیں جو ظاہر سے مسلمان ہو لیکن باطن سے وہ کافر ہو، باطن سے وہ مسلمان نہ ہو، صرف مسلمانی کا دکھلاوا کرتا ہو۔ ترکیب اس حدیث شریف کی اس طرح ہوگی: الغناء مبتدا، ينبت فعل، ہوا ضمیر اس کا فاعل جو لوٹتی ہے غنا کی طرف، ينبت فعل ہوا ضمیر فاعل، النفاق مفعول به فی حرف جر، القلب مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا ينبت فعل کے، کاف حرف جر، ما مصدریہ، ينبت فعل، الماء اس کا فاعل، اور الزرع مفعول به۔ فعل اپنے فاعل اور مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ما مصدریہ کی تعویل میں ہو کر کے مصدر کی تعویل، ما مصدریہ نے اس جملہ فعلیہ کو کیا بنا دیا؟ مصدر بنا دیا۔ تو کاف حرف جر اور یہ مصدر کی تعویل میں ہو کر کے مجرور، کاف حرف جر ما مصدریہ، ينبت فعل، الماء فاعل، الزرع مفعول به۔ ينبت فعل اپنے فاعل اور مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بتاویل مصدر مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا ينبت فعل گئے۔ ينبت فعل اپنے دونوں متعلقوں سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ حدیث نمبر 27۔ التجار یحشرون یوم القیامة فجارا الا من اتقى وبر وصدق۔ تاجر، تجارت کرنے والے لوگ اٹھائے جائیں گے قیامت کے دن گناہ گاروں کی صف میں، یا گناہ گاروں کے ساتھ، یا گناہ گار بنا کر۔ بزنس مین لوگوں کو قیامت کے دن گناہ گاروں کے طور پر اٹھایا جائے گا، سوائے ان کے یا سوائے اس شخص کے کہ جو تقوی والا بنا، جس نے تقوی اختیار کیا اور نیکی کی اور سچ بولا، سوائے اس آدمی کے کہ جس نے تقوی اختیار کیا، نیکی کی اور سچائی کا راستہ اپنایا، ان لوگوں کے سوا تمام تاجروں کو قیامت کے دن گناہ گاروں کی صف میں جمع کیا جائے گا۔ یحشرون فعل مضارع مجہول کا صیغہ ہے، یہاں حاشیے میں بھی لکھا ہوا ہے علی وزن المضارع المجہول۔ ترکیب اس کی اس طرح ہوگی: التجار مبتدا، یحشرون فعل، ہوا ضمیر اس کا نائب فاعل، نائب فاعل وہ کیا ہوگا؟ ذوالحال، نائب فاعل ذوالحال ہے۔ یوم مضاف، القیامتی مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر کے ہو گیا مفعول فیہ، ظرف مفعول فیہ۔ فجارن مستثنی من، فجارن کیا ہے؟ مستثنی من، الا حرف استثناء، من موصولہ، اتقا فعل، ضمیر ہوا اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، واو حرف جر، واو حرف عطف، برا فعل، ضمیر ہوا اس کے اندر پوشیدہ وہ اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے معطوف اس کا اور معطوف علیہ آنے والے کا، واو حرف عطف، صدقہ فعل، ضمیر ہوا اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ سے مل کر صلہ، اس من موصولہ کا، من موصولہ اپنے صلے سے مل کر کیا ہوا؟ مستثنی منہ سے مل کر، یہ مستثنی منہ ہے اور یہ بعد کا جو ہے یہ مستثنی ہے، مستثنی منہ سے مل کر حال، اور یہ حال کس کا ہوا؟ یہ یحشرون جو ہم ضمیر تھی ان کا، حال اپنے ذوالحال سے مل کر کیا بن گیا؟ نائب فاعل، اب ہوا ہے نائب فاعل، فعل اپنے نائب فاعل اور مفعول فیہ سے مل کر کے خبر، یہ ساری کیا ہو گئی؟ خبر۔
اور مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ حدیث نمبر 28 التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء۔ التاجر الصدوق الامین، التاجر موصوف، الصدوق صفت اول، الامین صفت ثانی۔ موصوف اپنی دونوں صفتوں سے مل کر کیا بن گیا؟ مبتدا۔ مع مضاف، النبیین معطوف علیہ، واو حرف عطف، الصدیقین معطوف علیہ معطوف۔ یہ جو ہے معطوف علیہ ہوا آنے والے کا اور معطوف ہوا اس والے کا۔ معطوف علیہ معطوف، واو حرف عطف، الشہداء معطوف۔ معطوف اپنے معطوف علیہ سے مل کر کے مع مضاف کا مضاف الیہ، یہ سارا کیا ہوگا؟ مضاف الیہ۔ مضاف مضاف الیہ سے مل کر کے کیا بن گیا؟ خبر۔ اب یہ سارا مل کر کے ہو گیا خبر۔ مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ الصدوق کہتے ہیں بہت زیادہ سچا، الامین کہتے ہیں امانت دار کو۔ یہاں پر اس تاجر کی بات ہو رہی ہے جو بہت زیادہ سچ بولنے والا ہو اور امانت دار بھی ہو، تو اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ ایسا تاجر جو بہت زیادہ سچ بولنے والا ہو اور امانت دار ہو، اور نبیوں کے ساتھ اور سچے لوگوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ نبیین کے ساتھ ہونے کی وجہ یہ بتائی گئی کہ چونکہ نبیوں کی بات مان کر اس نے سچائی اور امانت داری کو اختیار کیا، اس لیے وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا۔ صدیقین کے ساتھ اس لیے ہوگا کہ اس نے سچ بولا، اور یہاں پر بھی صدوق اسی لیے آیا ہے، اور امین امانت دار۔ حدیث نمبر 29 آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان۔ آیتن کہتے ہیں نشانی کو، منافق کی نشانی 3 ہے، ثلاثن میں نے 3 ہے۔ اذا حدث کذب، پہلی نشانی جب بات کرے تو جھوٹ بولے، اذا میں نے جب، حدث میں نے گفتگو کرنا۔ جب گفتگو کرے تو جھوٹ بولے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب وعدہ کرے تو خلاف کرے، یعنی وعدہ کرے تو مخالفت کرے، وعدہ خلافی کرے۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ، اور جب اس کو امانت بنائی جائے، اور جب اس کو امانت دی جائے، جب اس کو امانت دار بنایا جائے یا جب اس کو امانت دی جائے، خانہ، تو وہ خیانت کرے اس امانت میں۔ آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانی ہے، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ جب وہ بات کرے، گفتگو کرے تو جھوٹ بولے، اور جب وعدہ کرے تو مخالفت کرے، وعدہ خلافی کرے، اور جب اس کو امانت دی جائے تو وہ خیانت کرے۔ آیت مضاف، المنافق مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر کے مبتدا، ثلاثن خبر۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اس کو یہاں پر مکمل کر دیا جائے، مبتدا خبر سے مل کر کیا بن گیا؟ جملہ اسمیہ۔ اب آگے جتنے بھی جملے بعد کے ہو گئے وہ سارے جملہ شرطیہ جزائیہ ہو گئے۔ یہ ایک جملہ شرطیہ جزائیہ، یہ ایک جملہ شرطیہ جزائیہ، اور یہ ایک جملہ شرطیہ جزائیہ، الگ الگ۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کو ایک جملہ اسمیہ نہ بنایا جائے بلکہ اس کو مبتدا قرار دیا جائے۔ آیت المنافقی، منافق کی نشانی، یہ تو ہو گئے مبتدا، اور ثلاثن یہ خبر ابھی نہیں ہوئی بلکہ اس کو بنائے گے ہم مبدل من۔ مبدل من۔ اذا حرف شرط، اذا شرطیہ، حدث فعل ہوا ضمیر اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر کے کیا ہوا؟ شرط۔ کذبہ، فعل ضمیر ہوا اس کا فاعل، فعل فاعل سے مل کر کے جزا۔ اذا اپنی شرط اور جزا دونوں سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو کر کے کیا ہوگا؟ معطوف علیہ، معطوف علیہ۔ واو حرف عطف، اذا حرف شرط، وعدہ فعل ضمیر ہوا اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر کے اذا کی شرط، اخلفہ فعل ضمیر ہوا اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر کے کیا ہوگا؟ جزا۔
اذا اپنے شرط اور جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو کر کے معطوف ہوا اس معطوف علیہ کا اور معطوف علیہ ہوا اس آنے والے جملے کا. واو حرف عطف. اذا حرف شرط اؤتمنا یہ فعل ماضی مجہول ہے. ائتمنا یأتمن ائتمانا اس کے معنی ہے امانت دار بنانا یا امانت دینا، اور جب اس کو امانت دی جائے. اؤتمنا فعل ماضی مجہول، ضمیر ہوا اس کا نائب فاعل. فعل اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر کے شرط خانہ فعل، ضمیر ہوا اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جزا، جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا. اذا حرف شرط اپنے شرط اور جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو کر کے معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر کیا ہو گیا بدل. اب یہ سارا یہاں سے لے کر کے یہاں تک یہ کیا ہو گیا بدل. بدل اپنے مبدل من، مبدل من تھا یہ ثلاثن، بدل اپنے مبدل من سے مل کر کے کیا ہو گیا خبر. بدل اور مبدل من مل کر کے کیا بنا خبر، اور یہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا. بہت آسان ترکیب ہے، چھوٹی چھوٹی ترکیب ہے، بہت تھوڑا سا غور کرنے اور توجہ کرنے سے کیا نام ہے سمجھ میں آ جائے گی. حدیث نمبر 30. الکبائر الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وقتل النفس والیمین الغموس. الکبائر یعنی کبیرہ گناہ، بڑے بڑے گناہ. کون کون سے؟ الاشراک باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو ساجھی ٹھہرانا. وعقوق الوالدین والدین کی نافرمانی کرنا. وقتل النفس کسی نفس کو قتل کرنا، کسی کو قتل کرنا یعنی ناحق قتل کرنا. والیمین الغموس اور جھوٹی قسم کھانا. الاشراک باللہ شرک کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گے، اس کے علاوہ جسے چاہے معاف کر دے گے لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گے. حقوق الوالدین والدین کی نافرمانی کرنا بہت بڑا گناہ یوں فرمایا گیا ہے. اسی طرح کسی کو ناحق قتل کرنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. الیمین الغموس غموس جھوٹی قسم، غموس کہتے ہیں چھپانے والی، ایسی قسم جس نے سچائی کو چھپا لیا ہو. قسم اصل میں اس کے اندر وہی شامل ہے جو گزرے ہوئے زمانے پر کوئی قسم کھائی جائے، یعنی کوئی کام زمانہ ماضی میں کسی آدمی نے کیا، زمانہ ماضی میں کوئی کام کسی نے کیا اور وہ قسم کھا رہا کہ میں نے نہیں کیا، تو ایسی قسم جو زمانہ ماضی کے ساتھ متعلق ہو، چونکہ اس کے اوپر آدمی کا خود کا کنٹرول ہے، اسے معلوم ہے کہ اس نے وہ کام زمانے میں کیا ہے، گزشتہ زمانے میں کیا ہے، اور اب وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے نہیں کیا، قسم کھا کر کے اللہ کو گواہ بنا کر کے وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے وہ نہیں کیا، تو ایسی قسم کو یمین غموس کہتے ہیں. اگر کوئی مستقبل کے بارے میں کوئی قسم کھاتا ہے تو وہ یمین غموس نہیں. مان لیجیے وہ یہ کہے گا کہ میں فلاں جگہ جاؤں گا اور وہ نہیں گیا، تو اس نے ایسا ارادہ ہی تو کیا تھا، اسے تھوڑا ہی معلوم ہے کہ وہ تب تک زندہ بچے گا نہیں، اس کا اس چیز پر کوئی زور نہیں ہے. اب اس کی ترغیب دیکھ لیتے ہیں. الکبائر مبتدا، الاشراک باللہ یہ معطوف علیہ، حقوق الوالدین یہ معطوف علیہ معطوف، اور نفس یہ بھی معطوف علیہ معطوف، اور والیمین الغموس یہ معطوف علیہ. یہ سارے معطوف علیہ معطوف مل کر کے خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. الاشراک باللہ کی ترکیب اس طرح ہوگی. الاشراک مصدر با حرف جر اللہ مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا الاشراک کے الاشراک اپنے متعلق سے مل کر کیا ہوگا خبر یا پھر معطوف علیہ. اگر یہ یہاں جملہ مکمل کر دیا تو یہ خبر ہو جائے گی. اور اسی طرح سے یہ آپ ترکیب کر سکتے ہیں. یہ ساری مضاف مضاف الیہ کی ترکیب ہے، یہ بھی اور یہ بھی. اور یہ موصوف صفت کی ترکیب ہے. یمین موصوف، الغموس صفت، موصوف صفت سے مل کر یہ معطوف، اور پھر یہ سارے مل کر یہاں سے لے کر کے یہاں تک مل کر کے ہو جائے گی خبر. حدیث نمبر 31. البر حسن الخلق والاسم ما حاک فی صدرک وکریہت ان یطلع علیہ الناس. نیکی وہ اچھے اخلاق ہے، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے، حسن خلق کا نام ہے. والاسم اور گناہ وہ ہے
حاکہ میں نے ہے کھٹکنا، حاکہ کہتے ہیں کھٹکنا، گناہ وہ ہے جو کھٹکے تیرے سینے میں، وہ کریہتا اور تو ناپسند کرے اس بات کو کہ مطلع ہو جائے اس پر لوگ، جانکاری حاصل کر لے اس پر لوگ۔ البر حسن الخلق، نیکی جو ہے وہ اچھے اخلاق کا نام ہے، اور گناہ وہ ہے جو تیرے سینے میں کھٹکتا ہے اور تو ناپسند کرے اس بات کو کہ لوگ اس پر مطلع ہو جائے، لوگ اس کو جان لیں۔ یعنی ایسی چیز کہ اگر تو یہ سوچے کہ اگر لوگ اسے دیکھ لیں تو کیا کہے گے، ایسی چیز دل میں کھٹکتی ہے اور ایسی چیز گناہ ہے۔ اصل میں یہاں پر یہ بیان کیا گیا ہے کہ دیکھو بہت ساری چیزیں ایسی ہے، بہت سارے گناہ ایسے ہیں کہ ان کا تذکرہ کتابوں کے اندر نہیں ملے گا، خاص طور سے ایسی چیز جو بعد کے زمانے میں موجود ہو رہی ہے، جو زمانے نبوت میں نہیں تھی۔ تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ وہ گناہ ہے یا نہیں۔ اس کی پہچان کا یہ طریقہ بتایا کہ گناہ اسے کہتے ہیں جو آدمی کے دل میں کھٹکے، کہ اگر کوئی اس کو دیکھ لے گا تو کیا کہے گا، ایسی چیز کو گناہ کہا گیا ہے۔ بزرگان دین نے کہا ہے کہ دل جو ہے وہ بہت بڑا مفتی ہے، دل سے خود فتویٰ لے لو، دل خود بتا دے گا کہ یہ کام اچھا ہے یا غلط ہے۔ اب اس کی ترکیب دیکھ لیتے ہیں۔ البر مبتدا، حسن مضاف، الخلق مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر خبر، اور مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ واو استنافیہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور اگر اس کو معطوف علیہ کر دے گے تو یہ واو عاطفہ ہو جائے گا اور یہ بعد کا جملہ معطوف ہو جائے گا۔ واو استنافیہ، الاسم مبتدا، ما موصولہ، ہا کا فعل، ہوا ضمیر اس کا فاعل، فی حرف جر، صدری مضاف، کاف مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر متعلق ہوا ہا کا کے، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہوا فی حرف جر کا، جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا ہا کا فعل کے، ہا کا فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر ما موصولہ کا صلہ، صلہ اپنے موصول سے مل کر کے کیا ہوا خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، یا پھر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، معطوف علیہ آنے والے کا اور معطوف جو پہلے چلا گیا۔ واو حرف عطف یا واو استنافیہ، کریہتا فعل، انتا ضمیر اس کے اندر پوشیدہ، اس کا فاعل، ان مصدریہ یا پھر ان ناصبہ یا ان مصدریہ، یطلع فعل، اعلی حرف جر، ہا ضمیر مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا یطلع کے، الناس اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر ان مصدریہ کی تعویل میں ہو کر کے مصدر، اور ان مصدریہ کی تعویل میں ہو کر کے مصدر ہونے کے بعد یہ کیا ہو گیا مفعول بہ، یہ بن گیا مفعول بہ۔ کریہتا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے معطوف اپنے معطوف علیہ سے مل کر کے کیا ہو گیا، دیکھو یہ ترکیب اصل میں اس طرح ہوگی، الاسم مبتدا، ما حاک فی صدری کا، اتنا کیا ہے یہ معطوف علیہ ہے، واو حرف عطف، اور کریہتا ان یطلع علیہ الناس یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے معطوف علیہ سے مل کر پھر بنے گی خبر، کہاں سے لے کر کے خبر بنے گی، یہاں سے لے کر کے یہاں تک یہ خبر ہو گئی۔ چونکہ یہ ساری ترکیب جملہ اسمیہ کی ہے اس لیے اسے جملہ اسمیہ ہی بنانا ضروری ہے تاکہ مطابقت رہے عنوان میں اور مضمون میں۔ یہ اتنی خبر اور مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ حدیث نمبر 32، الخلق عیال اللہ فاحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ، تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کا پریوار ہے، تو سب سے بہترین مخلوق میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ الی اللہ، اللہ کے نزدیک وہ شخص ہے من احسن جو اچھا معاملہ کرے اس کے کنبے کے ساتھ، اس کے پریوار کے ساتھ۔ یہ کہا گیا ہے کہ جس طرح میرا ایک پریوار ہے اور میں اس آدمی کو سب سے اچھا سمجھتا ہوں جو میرے پریوار کے ساتھ اچھائی کا برتاؤ کرے، اسی طرح ہی اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ساری کی ساری مخلوق چاہے وہ کسی بھی مذہب و مسلک سے ہو وہ اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کا پریوار ہے،
اور اللہ کو وہی بندہ سب سے زیادہ پسندیدہ ہے جو اس کے کنبے کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرے۔ اب انبیاء کرام کو اللہ اسی لیے تو پسند کرتے ہیں کہ انبیاء جو ہے وہ ایسے زمانے کے اندر مبعوث ہوتے ہیں جہاں پر ان کو ماننے والا کوئی نہیں ہوتا، لیکن وہ پھر بھی سب کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ برائی سے بچ جائے، یعنی اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے ہیں، اسی لیے انبیاء کرام کا مرتبہ سب سے اونچا ہے۔ الخلق عیال اللہ، الخلق مبتدا، عیال اللہ مضاف الیہ سے مل کر کے خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا، فا حرف عطف ہو گیا یہاں پہ۔ احب مضاف، الخلق مضاف الیہ، الی حرف جر اللہ مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا احب کے، احب مضاف الیہ اور متعلق یہ مل کر کے احب مضاف اور الخلق مضاف الیہ اور الی اللہ یہ متعلق ہے احب کے، یہ اس میں تفضیل ہے۔ متعلق سے مل کر کے مضاف الیہ، اپنے مضاف الیہ سے مل کر کے مبتدا، من موصولہ، احسن فعل ضمیر ہوا اس کا فاعل، الی حرف جر عیالی مضاف، ہا ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق و احسنہ کے، احسنہ فعل ماضی اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر من موصولہ کا صلہ، موصول صلے سے مل کر کیا ہو گیا خبر، اور یہ مبتدا یہاں سے لے کر کے یہاں تک مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اس حدیث شریف کو مکمل کرنے کے لیے آگے ایک حدیث شریف اور ایسی ہی پیش کی ہے جس کے اندر باہمی بھائی چارے کا سبق ملتا ہے۔ حدیث نمبر 33 کے اندر آیا ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ مسلمان وہ ہے، یعنی نیچے حقیقی لکھ دیا گیا کہ حقیقی سچا مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے مسلمان یعنی دوسرے مسلمان محفوظ رہے، سلامت رہے۔ حقیقی مسلمان اسے بیان کیا گیا ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھوں سے دوسرے مسلمان بھائی محفوظ رہتے ہو۔ والمؤمن من امنہ الناس علی دمائہم و اموالہم، اور مومن وہ ہے کہ اور مومن اسے کہتے ہیں کہ جس سے دوسرے لوگ اپنے خون اور اپنے مالوں پر محفوظ ہو، اور مومن وہ ہے امینہ الناس، لوگ امن محسوس کرے اس سے اپنے خون پر اور اپنے مالوں پر، اور مومن وہ ہے کہ جس سے لوگ امن محسوس کرے اپنے خون پر اور اپنے مالوں پر، یعنی لوگ اپنے مال کو اور اپنی جانوں کو اس آدمی سے محفوظ خیال کرے، یہ سمجھے کہ اس سے ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوگا، اسے کیا کہا گیا ہے؟ حقیقی مومن کہا گیا ہے۔ شاید ایک حدیث اور اسی مضمون کی ہے۔ اس کی ترکیب دیکھ لیتے ہیں، باقی پھر کریں گے۔ المسلم مبتدا، من موصولہ، سلیمہ فعل، المسلمون اس کا فاعل، من حرف جر لسانی مضاف، ہا ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر معطوف علیہ، واو حرف عطف یدی مضاف، ہا ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر من حرف جر کا مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق و سلیمہ کے، سلیمہ فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر من موصولہ کی صلہ، من موصولہ اپنے صلے سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، یا پھر جملہ اسمیہ خبریہ قرار دے دو اور اس کو الگ جملہ قرار دے دے گے واو استنافیہ بنا کر، اور اگر اس کو معطوف علیہ کرتے ہیں پھر یہ واو عاطفہ ہوگی۔ اس واو کے اندر دو احتمال ہے، یا تو یہ عاطفہ ہے اگر پہلے والا جملہ معطوف علیہ بنائے، یا پھر یہ مستانفہ ہے یعنی اس سے نئی بات شروع کی جا رہی ہے۔ المؤمن مبتدا، من موصولہ، امینہ فعل، ہا ضمیر مفعول بہ، الناس فاعل، علی حرف جر دمائی مضاف، ہم ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر معطوف علیہ، واو حرف عطف، اموالی مضاف، ہم ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر علی حرف جر کا مجرور، یہ کیا بن گیا؟ مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا امینہ فعل کے، امینہ فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ اور متعلق سے مل کر من موصولہ کا صلہ موصول سے مل کر کیا بن گیا؟ خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر کے معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ معطوفہ ہو گیا۔ اسی طرح ہی ترکیب ان کی ہوگی۔ والمجاہد، اور مجاہد اسے کہتے ہیں کہ جس نے جہاد کیا اپنے آپ سے اللہ کی اطاعت میں،
کہ جس نے کوشش کی بہت زیادہ اپنے آپ کے ساتھ اللہ کی اطاعت کرنے میں، اسے مجاہد کہتے ہیں۔ والمہاجر من حجر الخطایا والذنوب، اور مہاجر اسے کہتے ہیں کہ جس نے چھوڑ دیا، مہاجر کہتے ہیں چھوڑنے والا، اور جس نے چھوڑ دیا خطاؤں کو اور گناہوں کو۔ بین السطرین لکھا ہوا ہے کہ جس نے ترک الصغائر منہا والکبائر، جس نے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو چھوڑ دیا اسے مہاجر کہتے ہیں۔ مہاجر ہجرت کے معنی ہے ترک وطن، ہجرت بمعنی ترک وطن۔ جب لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ رہے تھے تو بہت سارے لوگ ہجرت نہیں کر پا رہے تھے، اس وقت حضور نے فرمایا کہ اگر تم ہجرت نہیں کر سکتے تو کم سے کم تم اصل ہجرت یعنی اصل ہجرت کرو، اور اصل ہجرت کیا ہے؟ وہ گناہوں کو چھوڑ دینا ہے، کیونکہ یہ جو لوگ وطن کو چھوڑ کر ہجرت کر رہے تھے یہ بھی در حقیقت گناہوں سے دور جا رہے تھے، تو حضور نے فرمایا کہ اصل تو گناہوں کا چھوڑنا ہے۔ ترکیب المجاہد مبتدا من موصولہ، جاہد فعل، نفسا جاہد فعل ہوا ضمیر اس کا فاعل، نفسا مضاف، ہو ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مفعول به، فی حرف جر، طاعتی مضاف، اللہ مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا جاہدہ کے، جاہد فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول به اور اپنے متعلق سے مل کر من موصولہ کا صلہ، موصول صلہ سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ وہی بات یہاں پہ بھی ہوگی، یا تو یہ واو مستانفہ ہے یا پھر یہ واو عاطفہ ہے، اس کی بھی ترکیب اسی طرح ہی ہوگی۔ المہاجر مبتدا من موصولہ، حجرہ فعل ہوا ضمیر اس کا فاعل، الخطایا مفعول اول، واو حرف عطف، الخطایا معطوف علیہ، واو حرف عطف، الذنوب معطوف علیہ سے مل کر مفعول به، حجرہ فعل اپنے فاعل اور مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر من موصولہ کا صلہ، موصول صلہ سے مل کر کے خبر اور مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ حدیث نمبر 34، البینۃ علی المدعی والیمین علی المدعی علیہ۔ دلیل، البینہ کہتے ہیں دلیل، دلیل جو ہے مدعی پر ہے، دعویٰ کرنے والے پر ہے، الزام لگانے والے پر ہے۔ جو کوئی آدمی کسی کے اوپر الزام لگا رہا تو لازم ہے کہ وہ دلیل بھی دے، اس الزام کی دلیل کیا ہے۔ والیمین علی المدعی علیہ، اور قسم جو ہے مدعی علیہ پر ہے، جس آدمی پر الزام لگا رہا ہے اگر کوئی ثبوت نہیں ملتا تو پھر اسے کہا جائے گا کہ اب تم قسم کھا کے بتاؤ کہ یہ آدمی سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے۔ تو سب سے پہلے کیا ہے؟ ثبوت پیش کیا جائے گا، اگر ثبوت نہیں ہے یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ البینۃ مبتدا علی حرف جر، المدعی مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا یکون فعل کے، یکون فعل اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبری، جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، واو حرف عطف، الیمین مبتدا علی حرف جر، المدعی علیہ، یہ پورا ایک اسم سمجھا جائے گا۔ المدعی علیہ مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا یکون فعل کے، یکون فعل کائن کے بھی متعلق ہو سکتا ہے، یکون کے بھی متعلق ہو سکتا ہے۔ یکون فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر خبر، مبتدا خبر، یکون فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ کے ضمن میں ہو کر کے خبر ہوگی۔ یمین مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔